الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ الحمدللہ ناظرین، ایک بار پھر 15 شعبان آ گئی، یعنی شب برات آ گئی، اور یہ میرے رب کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج کی رات ایک بار پھر اس کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوں گی، چھم برس رہی ہوں گی۔ یعنی منادی بار بار پکار کے کہہ رہا ہوگا کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے رزق میں اپنی روزی میں وسعت چاہتا ہو، یعنی ہے کوئی جو یہ چاہتا ہو، ہے کوئی جو وہ چاہتا ہو۔ آج کی رات بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کی رات ہے، اور بے بہا عطاؤں کی رات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، آج کی رات کتنی اہم ترین رات ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت نے بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے نا، کہ جس طرح سے مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح وادی مکہ کو تمام وادیوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح بیر زمزم کو تمام کنوؤں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح مسجد حرام کو تمام مساجد پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح سفر معراج کو تمام اسفار پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح ایک مومن کو تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح ایک ولی کو تمام مومنین پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح ایک صحابی کو تمام ولیوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح ایک نبی کو تمام صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی، اور جس طرح رسول کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور جس طرح رسولوں میں تاجدار کائنات سرور الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرما کر تمام رسولوں اور نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں جناب، یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایام جو ہیں وہ فضیلتوں سے خالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دیگر ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قبولیت کی ساعت، یعنی چند ایک ساعتیں دن میں ایسی ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو قبولیت کی ساعتیں ہوتی ہیں بڑی قیمتی ساعتیں ہوتی ہیں، یعنی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے جب بندہ دعا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن یہ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ وہ ساعتیں کون سی ہیں۔ تو ان ساعتوں کو تمام ساعتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح سے لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں تک تو میرا خیال بات سمجھ آ گئی آپ کو۔ اچھا، اب ذرا اس خوش بختی اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا خوش بخت بنایا ہے کہ ایک بار پھر ہمیں زندگی کا یعنی بھرپور موقع ملا ہوا ہے۔ ہماری سانسوں کی ڈوریں چل رہی ہیں، ہماری زبان چل رہی ہے، ہمارا ذہن کام کر رہا ہے، ہمارا جسم کام کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ان نعمتوں کے ساتھ ہم 15 شعبان کے اندر اب انشاءاللہ داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی آج بنیادی طور پہ 15 شعبان ہے، آج شب برات ہے، یعنی برات کی رات ہے۔ آج اگر یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو اس کو پیوست کر لیجئے کہ آج بنیادی طور پر مغفرت کی رات ہے، آج بنیادی طور پر بخشش کی رات ہے، آج بنیادی طور پر اللہ کی عطاؤں کی رات ہے، آج بنیادی طور پر گناہوں سے معافی طلب کرنے اور اللہ سے ہدایت مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات رب کی بارگاہ میں ندامت کے اشک بہانے اور اسے منانے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کے حضور کھاتا پیش ہونے، جو نامہ اعمال ہے نا بنیادی طور پہ، اس کا کھاتا پیش ہونے کی رات ہے۔ ان کھاتوں کی بنیاد پر آج کی رات بنیادی طور پر فیصلے ہونے کی رات ہے۔ آج نئے کھاتوں کے کھلنے اور پرانے کھاتوں کے بند ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کے حضور نامہ اعمال کا پرچہ نہ صرف پیش ہونے، بلکہ یوں ذہن میں رکھیے گا، جیسے میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ جب رزلٹ ڈے ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کا، تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے رزلٹ کی، تو بنیادی طور پر آج کی رات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پرچہ پیش ہونے کی بھی، نمبر ملنے کے بھی، اور رزلٹ کے آؤٹ ہونے کی بھی رات ہے۔ آج فیصلے کی رات ہے بنیادی طور پہ، آج قضا کی رات ہے، آج یوں کہہ لیجئے کہ قہر و رضا کی رات ہے، آج قبول و رد کی رات بھی ہے، اور آج نزدیکی اور دوری کی رات بھی ہے، یعنی آج سعادت و شقاوت کی رات بھی ہے، اور آج بنیادی طور پر پرہیزگاری کی رات بھی ہے۔ آج کی رات رحمت خداوندی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے جوبن پر ہوتی ہے صاحب، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی جتنے گناہگار ہیں
اس پوری دنیا میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، یعنی اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بنو کلب میں بکریوں کی تعداد بے انتہا تھی۔ اب ذرا سوچئے، آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ کسی ایک بکری کے جسم کے اوپر جو بال ہیں اس کو گن کے دکھا دیں، انسان اس کی گنتی نہیں کر سکتا، کجا اس کے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو ہے بنیادی طور پہ بخشش کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم فرمائے گا۔ اور چونکہ ظاہر ہے اس کی رحمت، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے غضب پر غالب ہے، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، لہٰذا اسی لیے اس کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، بنیادی طور پہ جو کچھ بھی ملا ہے نا، یہ ہمیں سرکاری کا صدقہ ملا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ رات عطا فرمائی جس میں بخششوں کا شمار ہی نہیں ہے۔ یعنی آج کی رات کا منظرنامہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بڑا عجیب ہے، کوئی شخص اس میں ظاہر ہے نیک بختی حاصل کرتا ہے تو آج کی رات کوئی مردود ہو جاتا ہے، کوئی ثواب پاتا ہے تو کوئی ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی معزز و مکرم ہوتا ہے تو کوئی محروم رہتا ہے، کوئی اجر دیا جاتا ہے تو کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ بڑی عجیب سی رات ہے صاحب، بڑی عجیب سی رات ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ غفلت ہی میں مبتلا رہتے ہیں اور مکمل طور پہ محروم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ آج کی رات الرٹ رہتے ہیں، یعنی اٹینٹیو رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پھر اپنی انعامات کی بارش کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آج کی رات ملک الموت کو بنیادی طور پر فہرستیں دے دی جاتی ہیں، لسٹیں تھما دی جاتی ہیں، تمام لوگوں کے ناموں کی لسٹیں تھما دی جاتی ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں یعنی جن کا کفن بنیادی طور پہ بنا جا رہا ہے، اور وہ بازاروں میں اس وقت ہمیں مشغول نظر آ رہے ہیں، یعنی گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنی قبریں ایسی ہیں جو کھودی جا رہی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہوئے۔ آج کی رات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، ہنسی ٹٹا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی محفلیں سجا رہے ہوتے ہیں، اپنی گیدرنگ سجا رہے ہوتے ہیں، اپنی پارٹیز سجا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہلاکت ان کے بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ کتنی ہی شادیوں کے دعوت نامے تقسیم ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ذرا، انسان اس حد تک غفلت میں ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آج کی رات سے پہلے کتنی ہی شادیوں کے دعوت نامے باقاعدہ تقسیم ہو چکے ہیں، مگر موت بنیادی طور پہ ان کی منتظر ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں بالکل قریب آ جائیں، شادی والے دن، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پنڈال کے اندر تک جو ہے لوگوں کا انتقال ہو جایا کرتا ہے، یا شادی کے فوراً بعد انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ کتنے ہی مکان ایسے ہیں یعنی جن کی تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ان کے مالک کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا صاحب کہ موت کا پروانہ جو ہے ان کے لیے لکھ دیا جا چکا ہے۔ کتنے ہی بندے جو ہیں بے عمل ہو کر رحمت خداوندی کے امیدوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ رحمت خداوندی ان کا انتظار نہیں کر رہی بلکہ عذاب شدید ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی بندے نافرمان ہو کر خوشخبری کی امید رکھتے ہیں، پس وہ ذہن میں رکھیں کہ خدا نخواستہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو آج کی رات سے غافل نہیں ہے اور وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال جو بند ہونے والے، یعنی جو کھاتا ہمارا کلوز پچھلے سال کا ہونے والا ہے، وہ کھاتا صحیح طور سے کلوز ہو جائے اور جو نیا کھاتا کھلے وہ صحیح طور سے کھلے، اللہ کی طرف سے ہم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ اور کتنے ایسے ہیں جو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آتی رہتی ہیں راتیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر رات اپنی جگہ ایک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر رات کی اپنی جگہ اہمیت تو ہے، لیکن چند ایک راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص کے ساتھ مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کتنے ہی بندوں کو بغیر کچھ کیے جنت کی امید ہوتی ہے، پس یہ ذہن میں رکھیے ان کے لیے دوزخ لکھ دی جاتی ہے۔ کتنے ہی بندے اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہوتے ہیں، مگر ان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہوتی ہے، مگر وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے، کرسی کی، طاقت کی، حکومت کی امید ہوتی ہے، مگر ان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس اب ہلاک کیے جانے والے ہیں۔ کون جانے صاحب کس کا رزق آج کی رات وسیع کر دیا جائے گا، اور کون جانے کس کا رزق آج کی رات سمیٹ دیا جائے گا۔ کس کو معلوم کہ دنیا کی ڈیل کو فائنل کرنے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ کیا جانے صاحب کہ ان کی جو ڈیل ہے اب مکمل طور پہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کس کو معلوم کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے صاحب کہ آج کی رات ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی، آج کی رات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے نہیں گزارنی،
آج کی رات ہمیں اپنے بستروں پر سوتے ہوئے نہیں گزارنی، بلکہ آج کی رات بنیادی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنی۔ اب کیسے گزارنی ہے صاحب؟ اس کا بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے، سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے، کیونکہ یاد رکھیے گا اس رات جن لوگوں کی بخشش نہیں ہونی نا، روایات میں ہمیں آتا ہے اور احادیث کے مفاہیم میں ہمیں ملتا ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جو عادی شرابی ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض اور کینہ ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جو ناحق قتل کرنے والے، یعنی کئی ایک لوگ ہیں جن کی آج کی رات بخشش نہیں ہونی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ آج کی رات ذہن میں رکھیے، اپنے دلوں کو مکمل طور پہ اسکریچ کر دیجئے، صاف کر دیجئے، ہر ایک کو معاف کر دیجئے، جو روٹ گئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کیجئے، گناہوں سے نفرت کر کے اپنے رب کے حضور انتہائی اہتمام کے ساتھ حاضر ہو کر آج کی رات ادعونی استجب لکم والے رب کو جو ہے بنیادی طور پہ ہمیں دل سے پکارنا ہے، دل سے، غافل دل سے نہیں پکارنا بلکہ دل سے پکارنا ہے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی چادر آپ کی اور میری اس تیقن کے ساتھ منتظر ہے کہ وہی ہے جو انکا انت التواب الرحیم کی شان والا ہے۔ بس آج کی رات رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا بہترین فارمولہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے صاحب کہ لوگ نارملی جو ہیں وہ معافی نامہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ، آپ کو فیس بک کے اوپر، آپ کو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایک بائی ڈیفالٹ ایک جو بنا ہوا تیار شدہ جو ہے معافی نامہ نظر آئے گا، کہ میں نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے، میں نے اگر غلطی سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے، میں نے اگر یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا، آج کی رات بڑی نازک ہے، آج کی رات نامہ اعمال پیش ہونے والے ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی کاہے کو ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو بنیادی طور پہ یہ معافی نامے بھیجتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، یعنی نامعلوم لوگوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر بھیجنا ہی ہے تو پھر معلوم لوگوں کو باقاعدہ معافی نامے نہ بھیجیں، ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگیں۔ ان میں سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے والدین کا حق ہے، آپ کے بھائی بہنوں کا حق ہے، آپ کی اولادوں کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے شوہر کا حق ہے۔ سب سے پہلے اپنے بڑوں کو، اپنے دادا دادی کو، اپنے نانا نانی کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو راضی کیجئے۔ یہ راضی ہو جائیں گے، اس کے بعد سوچئے کہ میں نے کسی ایسے کا دل تو نہیں دکھا دیا کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ میری پکڑ ہو جائے، تو اس کے پاس جا کر معافی مانگیے۔ یہ الیکٹرانک معافی نامے، یہ برقی معافی نامے جو ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور آج شب برات ہے، بہت عظیم رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اس کی تیاری بھی کیجئے، اپنے آپ کو تیار بھی کیجئے کہ اللہ کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے گا رمضان کی تیاری اب شروع کر دینی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کا یہ طریق تھا، وہ تو رجب ہی سے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام تو باقاعدہ شعبان کے اس طرح سے اہتمام کرتے کہ روزوں کو پھر جا کے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا تلاوت کلام پاک سے اپنے زبانوں کو تر کیجئے، عبادتوں سے اپنے وجود کو تر کیجئے، اور اللہ کو راضی کرتے کرتے رمضان میں انشاءاللہ عافیت سے داخل ہو جائیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔